بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق سینئر بیوروکریٹ رویداد خان 101 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ذہین اور زرخیز ذہن رکھنے والے زمانہ ساز رویداد خان ستمبر 1923 کو مردان کے علاقے ہوتی میں پیدا ہوئے۔ خاندان کے با اثر ہونے کے باعث ان کے والد تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔ انہیں اپنے والد کے ہمراہ ملک کے مختلف حصوں میں رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آیا۔ رویداد خان کو اسلامیہ کالج پشاور کی طرف سے ایک بار لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ اس شہر کی شان و شوکت اور نفاست نے ان کا دل موہ لیا۔ تعلیم کے بقیہ مراحل لاہور کے FC کالج میں طے کیے۔ معروف سفارتکار اور کرکٹ کمنٹیٹر جمشید مارکر یہاں ان کے کلاس فیلو تھے، جن کی وجہ سے وہ مغربی موسیقی سے آشنا ہوئے۔ ان کی پہلی ملازمت ایبٹ آباد میں کالج کے لیکچرر کے طور پر تھی۔ پاکستان بننے کے بعد سن 1949 میں لاہور سے ہی وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے منتخب ہوئے۔ رویداد خان نے سن 1985 تک تقریباً 36 برس تک بیوروکریسی میں اسسٹنٹ کمشنر سے وفاقی وزیر داخلہ تک خدمات سر انجام دیں، مگر ان کی وجہ شہرت 1990 سے 1997 تک پاکستان کے ہنگامہ خیز اور کروٹ بدلتی سیاست کے پس پردہ فیصلوں، تنازعوں اور تبدیلیوں کا حصہ رہنے کی وجہ سے تھی۔ ان کا تعلق پاکستان میں طاقتور اشرافیہ کے اس قبیل سے تھا جنہوں نے یا تو خود حکمرانی کی یا حکمرانوں کی قربت کی وجہ سے ان کے بہت سارے فیصلوں کا حصہ رہے۔ پہلی قسم میں غلام محمد، سکندر مرزا، چودھری محمد علی اور غلام اسحاق خان شامل ہیں، جنہوں نے مطلق اقتدار کا مزہ چکھا، جبکہ قدرت اللہ شہاب، الطاف گوہر، راؤ رشید اور رویداد خان سرکاری مشینری کے وہ کل پرزے تھے جنہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کے اقتدار کو مستحکم کیا۔ مغربی سفارتکار جمشید مارکر FC کالج میں رویداد خان کے کلاس فیلو تھے۔ تاریخی واقعات کے کردار اور گواہ رویداد خان کو جنرل ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق تک تمام حکمرانوں کی قربت میسر رہی۔ فوجی اور سول حکمرانوں کے دور میں وہ ان گنت حادثات، واقعات اور فیصلوں کا کسی نہ کسی انداز میں حصہ رہے۔ ان واقعات اور فیصلوں نے آنے والے دور میں پاکستان کی قومی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ایوب خان کے فاطمہ جناح کے بالمقابل صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد ان کے بیٹے گوہر ایوب نے کراچی میں فتح کا جلوس نکالا تھا، جس کے بعد جو تصادم کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اس خونی واقعے میں درجنوں بے گناہوں کی جان چلی گئی تھی۔ رویداد خان اس وقت کراچی کے کمشنر تھے۔ اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دہانے پر میں انہوں نے اس دلخراش واقعے کی وجہ جلوس کا مقررہ راستے سے ہٹنا اور مقامی انتظامیہ کی لاپرواہی کو قرار دیا تھا۔ اس حادثے کی انکوائری میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بغاوت کے بعد 25 مارچ 1971 کو وہاں فوجی آپریشن شروع ہوا۔ اس وقت کے فوجی صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے قبل ڈھاکہ میں موجود تھے۔ رویداد خان اس وقت سیکرٹری اطلاعات تھے، اور ان کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کو ڈھاکہ بلوانے کے لیے انہوں نے فون پر رابطہ کیا تھا۔ آپریشن سے قبل یہ دونوں شخصیات مغربی پاکستان چلی گئیں، مگر وہ ایک ہفتے تک وہیں موجود رہے۔ سانحۂ مشرقی پاکستان کے بعد 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سونپا گیا۔ ان کی پہلی نشری تقریر کے انتظامات بھی رویداد خان نے ہی کیے۔ ان کے مطابق اس سے ایک دن قبل یحییٰ خان قوم سے خطاب میں اپنا بنایا ہوا آئین نافذ کرنے کا اعلان کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے سینئر فوجی افسران کی مداخلت کی وجہ سے
رویداد خان کو صدر سے یہ تقریر ملتوی کرنے کا کہنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی شناسائی 60 کی دہائی سے تھی، جب انہوں نے ایوب خان کی کابینہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ان وقتوں میں رویداد خان اکثر ان سے ملنے کراچی جایا کرتے تھے۔ ایک سرکاری ملازم کی معتوب شدہ شخصیت سے ملاقاتوں کی وجہ سے بھٹو انہیں ایوب خان کا جاسوس سمجھنے لگے۔ رویداد خان لکھتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد بھٹو الطاف گوہر کی طرح انہیں بھی ملازمت سے برخاست کرنا چاہتے تھے، مگر پرانے تعلقات کی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ انہی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے مقدمے کے دوران ان کی جان بخشی کے لیے ضیاء الحق کے نام دی گئی درخواست رویداد خان ہی فوجی صدر کے پاس لے کر گئے اور جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرنے کے بعد غلام اسحاق خان کے کہنے پر انہیں وفاقی سیکرٹری داخلہ کا منصب سونپا۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک اس منصب پر کام کرتے رہے۔ رویداد خان کا دعویٰ تھا کہ بھٹو دور میں کالعدم قرار دی جانے والی نیشنل عوامی پارٹی کے گرفتار رہنماؤں کی رہائی میں ان کا بھی کردار تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے ہی ضیاء الحق کو ولی خان، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری کو رہا کرنے کے لیے حیدرآباد ٹریبیونل تحلیل کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی اچانک وفات کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان جنرل فرخ کو اس عہدے پر دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف اس تعیناتی کے خلاف تھے۔ دونوں کے درمیان کشمکش کے ماحول میں رویداد خان نے بیچ کا راستہ نکالا۔ ان کے دعوے کے مطابق عبدالوحید کاکڑ کا نام بحیثیت آرمی چیف انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ رویداد خان کے مطابق یحییٰ خان نے جب اقتدار سنبھالا تو رویداد خان کو پاکستان ٹیلی ویژن کا مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اس دور کے فنون لطیفہ اور گلوکاری کے شعبے سے منسلک نامور شخصیات سے ان کی شناسائی ہوئی۔ ان کے بقول تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ اپنے عہدے سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر ان کی والدہ نے ان کے ایم ڈی بننے پر سخت برا منایا۔ جب وہ گھر گئے اور والدہ سے سامنا ہوا تو ان کا تبصرہ یہ تھا، کیا میرے بیٹے کے لیے گانے بجانے کا محکمہ ہی رہ گیا تھا؟ رویداد خان بہت زرخیز ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بے شمار قابل دید پروگرام شروع کروائے۔ یہ مارشل لا کا دور تھا۔ انہوں نے کسی طرح یحییٰ خان کو اس بات پر قائل کیا کہ 1970 کے الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ٹیلی ویژن پر خطاب کا موقع ملنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ولی خان، شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو نے پی ٹی وی پر اپنی اپنی جماعتوں کے منشور لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ رویداد خان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نواز شریف کی جس تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کو للکارا گیا وہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر سنی تھی۔ وزرائے اعظم کی رخصتی کے رازدان رویداد خان اور ان کا سب سے جو قریبی تعلق تھا وہ سابق صدر غلام اسحاق خان سے تھا۔ دونوں کا تعارف اور تعلق قیام پاکستان سے قبل تھا، اور بھٹو اور ضیاء الحق ادوار میں دونوں نے سیکرٹری کے طور پر اکٹھے کام کیا۔ جب غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو گھر بھیجا تو اس سے قبل رویداد خان سے بھی مشورہ مانگا گیا۔ ان کے بقول غلام اسحاق خان نے انہیں طلب کر کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا، جبکہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی انہیں نگران حکومت میں احتساب کا وزیر بننے کا حکم بھی دیا۔ سن 1990 میں احتساب کے وزیر کے طور پر رویداد خان نے بے نظیر بھٹو کے خلاف بدعنوانی کے الزامات میں 3 ریفرنسز بنائے۔ اپنی دہائی پاکستان کی سیاست کی ایک ہنگامہ خیز دہائی تھی، جس میں پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم وجود میں آ چکا تھا، اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان لڑائیاں پورے عروج پر تھیں۔ کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے بن جاتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بے نظیر کو اقتدار سے برطرف کرواتے، اور کبھی بے نظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بن جاتی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور اپنی اس بدلی ہوئی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر نواز شریف کو گھر بھیجتی رہیں۔
یہ اقتدار کی میوزیکل چیئر کا یہ جو کھیل ہے یہ پورے عروج پر تھا، اور رویداد خان اس عرصے میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے باوجود اس کھیل کا ایک اہم حصہ تھے۔ یعنی ان کی جو خدمات تھیں، ان کے جو تعلقات تھے، ان کا جو تجربات تھے، جو مشاہدات تھے، پاکستان کے میں اقتدار کی راہداریوں کے طاقتور لوگ اور عناصر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یعنی ریٹائرمنٹ کی زندگی میں بھی رویداد خان کوئی عجائب خانے کی شے بن کر نہیں رہے، بلکہ ان کی صلاحیتوں سے پاکستان کے جو فیصلہ ساز تھے وہ کسی نہ کسی انداز سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عرصے کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ سیاست میں آئے، ان میں رویداد خان کے مشوروں کا اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں اس کا دخل ہوتا رہا ہے۔ اور مشرف کے دور میں رویداد خان ان کے ایک کڑے ناقد کے طور پہ سامنے آئے۔ وہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں ان کی پالیسیز کو ہدف تنقید بناتے رہے۔ اس کے بعد وہ جب ملک کی سیاسی حرکیات میں تبدیلی آئی تو رویداد خان ملک کے مقبول سیاستدان عمران خان کے ایک مداح کے طور پر سامنے آئے، بلکہ ان کا آخری جو بیان سامنے آیا جو سوشل میڈیا پر آج بھی گردش کر رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے جناح کو گرفتار کیا جائے۔ جناح کو برطانوی فوج نے نہ تو چھوا نہ انہیں ہاتھ لگایا، لیکن عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یوں وہ اس پولیٹیکل ٹرموائل میں اپنی وزڈم، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر عمران خان کو ایک مسیحا کے طور پہ پیش کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ یوں پاکستان کی سیاست کے یہ شناور، پاکستان کے سیاسی رازوں کے یہ امین اپنی 100 سالہ زندگی میں پاکستان کے اتار چڑھاؤ، جن میں زیادہ تر اتار ہی کا ایک سفر ہے کا مشاہدہ رکھنے والے یہ شخصیت رویداد خان بالآخر 101 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا رحمت کنندی عاشقان پاک تینترا۔